ویلکم بیک. ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے اور ہم 11 تاریخ پر ابھی پہنچے ہی ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما ہیں, اور ان سے ہی ہمارے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. فیصل صاحب, 11 تاریخ کو پھر چھاپے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جی. آفاق احمد صاحب کے گھر پر بھی چھاپا پڑتا ہے لانڈی میں. جی. اور باقاعدہ خواتین کے ساتھ بھی بدتمیزی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اطلاع کیسے ملی اور آپ کو یہ معلوم اندازہ نہیں ہوا تھا کہ یہاں چھاپا پڑے گا؟ نہیں, ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک بھی جائیں گے. ہم سمجھ رہے تھے کہ پریشر ہے ان کے اوپر, ان کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے, تو اتنا ہم نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو ایک سچ ہے. مگر پھر تو حد ہی ہو گئی, کوئی ایک جگہ نہیں چھوڑی. اور جب وہاں پہ یہ ہو گیا تو پھر مرکزی کمیٹی نے بالکل ہی خلاف توقع, خلاف معمول, آفاق بھائی کی بالکل ایک ان کا جو اپنا ایک سوچنے کا طریقہ ہے, ان کی بہادری جو ہے, اس کے اگینسٹ مرکزی کمیٹی نے یہ طے کیا کہ آفاق بھائی کو آج کم از کم ان کے ہاتھ نہیں آنا چاہیے, آج ان کی خواہش پوری نہیں کروانی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینس والے جو ان کا وہ ڈیفینس والے گھر آ گئے تھے, ڈیفینس والے گھر آ گئے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیفینس والے گھر نہیں آئے. مرکزی کمیٹی کا کہنا یہ تھا کہ آفاق بھائی کو گرفتار کر کے یہ سب کو ایک ڈرانے کا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جب آفاق احمد محفوظ نہیں ہے تو ایک عام آدمی کیسے محفوظ ہوگا. تو ہمیں رات تک ان کو بھی پریشان رکھنا چاہیے, ان کو بھی انگیج رکھنا چاہیے صبح تک, اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے. آفاق بھائی اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کی گرفتاری ہو, انہیں کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا. وہ کہتے تھے نہیں, جو کرنا ہے وہ کر لیں. لیکن ایک مزاج تو یہ تھا نا کہ آفاق احمد صاحب کبھی جاتے نہیں ہو, گرفتاری دیتے ہیں, تو یہ بڑا خلاف مزاج ان کے کام کروایا گیا. ہم اس کے کلپریٹ ہیں. اگر یہ غلط کام ہوا ہے تو ہم اس کے کلپریٹ ہیں, اگر یہ اچھا کام ہوا ہے تو کچھ کریڈٹ اس کا ہمیں جاتا ہے. دونوں چیزوں کو میں رکھ لیتا ہوں, کیونکہ جب سیاست میں یا ان چیزوں میں جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ آتا ہے یا لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہر اینگل سے وہ لوگ اپنے طریقے سے اس کو لے کر کے چلتے ہیں. دونوں طریقے کی سوچیں موجود ہوتی ہیں, نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. ہم سوشل میڈیا کو خوب مانیٹر کر رہے تھے, ہینڈلرز کو دیکھ رہے تھے. دفعہ 144 بھی ہم نے لگوا دی, ریلی کے لیے ہم نکلنے والے تھے. ریلی کامیاب ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ وہ ممنوع جماعت کے لوگ ہیں. ریلی ناکام ہوتی تو بولتے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں, اور آفس ہم کھلنے نہیں دیں گے. دیکھو ہم نے آفس کھلنے نہیں دیا, آفس کھل گیا, یعنی کہ یہ ان لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کر کے آئے. تو یہ جو کانسپیریسیز ہوتی ہیں, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہی نہیں ہے. اچھا, میں ذرا سا اس کے بعد پھر جب آفاق احمد صاحب بھی نہیں ملے انہیں, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی. اور اس کے بعد چھاپوں کا سلسلہ جاری تھا. 4 بجے صبح آفاق احمد صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ صبح 11 بجے ایک پریس کانفرنس ہوگی, ایک اسٹیٹمنٹ آڈیو میسج. رات بھر آفاق بھائی نے کوشش کی کہ جو صحافی حضرات ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, مگر چونکہ رات کا 3-4 بج گیا تھا پھر, تو اس ٹائم کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ایک آڈیو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے اس لیے بھیجی گئی کہ یہ ایک وٹنس ہو جائے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریچ میڈیا, اور میڈیا کے جو بھی لوگ اویلیبل ہوں ہم سے رابطہ کریں, اور یہ پریس کانفرنس ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ہم اپنا میسج کنوے کر دیں. ورنہ تو کچھ پتہ ہی, ہر آدمی اس کو ایک نیا رنگ دے دیتا. مرکزی کمیٹی کا سوچنا یہ تھا. تو وہ آفاق بھائی کے مزاج کے خلاف ایک کام مرکزی کمیٹی کے کہنے پہ ہوا ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ آفاق بھائی کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے. اچھا, کیا آپ کو رات کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح شاہی سید صاحب اور خالد مقبول صدیقی جی ہمیں پتا تھا. کتنے بجے پتا چلا؟ یہ ہمیں پتا لگ, رات میں پتا لگ گیا تھا ہمیں. صحیح ہے, جس کے صحافیوں کو انہوں نے بلایا. جی 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 ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے صحافیوں کو ٹائم دیا 10:30 بجے کا. آپ کی پریس کانفرنس تھی 11 بجے. ٹھیک ہے, کیا خیال آیا تھا اور کیا ہوا تھا کہ یہ 10:30 بجے اور 11 بجے؟ آپ متحدہ پاکستان کی تاریخ چیک کر لیں اور مجھے بتائیں کہ اس سے پہلے انہوں نے صبح کتنی کانفرنس کی ہیں. موسٹلی صبح کرتے ہیں آج کل, جب سے مصطفیٰ کمال صاحب آئے تب سے 11 بجے کرتے ہیں. 11 بجے کرتے ہیں, یہ اور پہلے ہو گئی کچھ. ہاں, مصطفیٰ کمال صاحب بھی اس کا حصہ تھے پریس کانفرنس کا. بالکل تھے. تو میں پھر وہی بات ہے کہ دیکھیے, میری یہاں انٹرویو کا مقصد کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے. ہم تو جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ہوا کیا ہے, آپ ذرا کھل کر بتائیں نا کہ ہوا کیا. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ تو بنیادی طور پہ مزہ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, میں مزہ نہیں لینا چاہ رہا, میں تو آپ کو خبر دے کہ ہمارے ویور جاننا چاہتا ہے نا کہ ہوا کیا. اپنا ورژن بتانا چاہتا ہوں. ایک بہت اہم بات میں اپنے لوگوں سے بھی کروں گا جو انٹرویو سن رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں میڈیا جب بھی بلاتا ہے تو ہمیں چند سوالات تک مخصوص رکھتا ہے, نہ
کراچی کے حوالے سے ہمارا ویژن جانتا ہے، نہ مشن جانتا ہے، نہ ہماری ٹیم سے ملنا چاہتا ہے. وہ 2-4 سوالات کر کے اس میں الجھا کر کے ہمارا ایک امیج بنا کر کے رکھتا ہے. دیکھیے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں نا کہ ہوا کیا ہے. لوگوں کو بڑی توقعات تھی کہ جناب یہ سارا معاملہ ہوگا. آپ یہ مانتے ہیں کہ لوگوں کو توقعات تھی؟ بہت سارے لوگوں کو توقعات تھی. پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا تھا. لوگ یہ کہہ رہے تھے ہوگا. ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں ہوا کیا ہوا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب انہوں نے رات کو 144 لگا دیے، 144 کے ساتھ یہ واضح کر دیا کہ 4 لوگوں سے زیادہ کا جو اجتماع ہوگا اس کو آپ ایس کر لیں گے. ہمارے ساتھ تو بہت بڑا آپ سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ ایک نیا سوچنے کے انداز والے لوگ تھے. ان کا ہجوم تھا الحمدللہ جو آنا چاہتے تھے، اور یہ سب اسی خوف کی وجہ سے ہوا. ہم نے کیا کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں، میں بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں 10-10:30 بجے انہوں نے پریس کانفرنس کی. آفاق احمد صاحب کو 11 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی، وہ لیٹ ہو کے 12:30 بجے ہوئی. ہم نے اس کا انتظار اس لیے کیا کہ انہوں نے وہ میڈیا کے ریسورسز بزی کرنے کی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی میڈیا کے ریسورسز ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں بزی کر لیے جائیں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی کارروائی ہو جائے. تو ہم نے انتظار کیا کہ وہ پریس کانفرنس ختم ہو جائے تو ہم اپنی پریس کانفرنس کریں، اور الحمدللہ ہم اس کو کرنے میں کامیاب رہے. یہ مرکزی کمیٹی کا اپنا ایک مشاورت سے ہوا تھا، اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اب وہ جو پریس کانفرنس شروع ہوتی ہے تو آفاق احمد صاحب کا کلی فوکس وہی 10:30 بجے والی پریس کانفرنس ہوتی ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی گھٹیا مثال دی گئی کہ جو کچی شراب پی کے لوگ مر رہے ہیں اسی طرح ان کو بھی پیسے دے دو. یہ میں اس کا میں نے سنی ہے یہ. یعنی کہ جو ٹریفک حادثات کے شہداء ہیں ان کو کچی شراب پینے والوں کی طرح پیسے دے دو. بھیک دے رہے ہو. اچھا، اب فوکس وہ پورا پریس میری بات ختم نہیں ہوئی ہے. منصور صاحب ذرا اس کا بھی خیال رکھیں. دیکھیں آپ ہمیں بھی بات کرنے تھے. بھیک دے رہے ہو. تمہارے نزدیک انسانوں کی حیثیت یہ ہے؟ تو اللہ کا قانون ہے، جو تمہارے نزدیک انسانوں کی اہمیت ہے وہی انسانوں کے نزدیک تمہاری اہمیت ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. میں اللہ ان کو اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہیں، صدیقی بھی ہیں، وہ سید صاحب ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. تو میں یاد دلاتا ہوں کہ جس طرح یہ سب کچھ ہے اس طرح جھوٹ بولنا اپنی سیٹ بچانے کے لیے، اپنی جماعت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی اسی طرح حرام ہے اور غلط ہے. کہ کسی آپ بند کمروں میں جا کے بولیں کہ یہ اس جماعت کے لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اتنا ہی حرام ہے. اچھا، اب جب یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے لوگوں کو یہ توقعات ہوتی ہے. ماضی میں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ ہوا. اس میں ابھی حالیہ دنوں کے اندر پریس کلب پہ بھی کچھ لوگوں پہ ہوا 144 کا نفاذ. تحریک انصاف ہو، دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ اپنی پریزنس ضرور دیتی ہے. لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ آفاق احمد صاحب بھلے اکثر دیکھا ہم نے دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے 20-30 لوگ ضرور آتے ہیں. آپ دو چیزوں کو مکس کرنے کی پتہ نہیں انٹینشنلی کوشش کر رہے ہیں یا آپ سے انٹینشنلی یہ چیز ہو رہی ہے. یہ ریلی نہیں تھی. نہیں مطلب نہیں میری بات سنیں. پورے کراچی کے وکٹمز ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں جمع ہوتے، اور جمع ہونے کے بعد وہ مزار قائد پہ آ کے ڈسبرس ہو جاتے. نہ ہم نے کہیں پہ آڈیو سسٹم کا ارینجمنٹ کیا تھا کہ کوئی اسپیچ ہوگی، قائدین خطاب کریں گے یا کچھ اور معاملہ ہوگا، یا کسی جگہ پہ جا کر کے ہم پروٹیسٹ کریں گے. یہ خالی یہ دکھانا تھا کہ لوگوں کے یہ مسائل ہیں اور لوگ بہت پریشان ہیں. آپ لوگوں کو کچھ غلط سوچنے پہ مجبور نہ کروائیں چند لوگوں کی وجہ سے. لوگوں کے غصے کو کم کریں، ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. بنگلہ دیش کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آپ کیا کراچی کو بھی وہی بنانا چاہتے ہیں؟ اور کراچی اللہ نہ کرے وہ بنتا ہے تو اس کے پیچھے یہ جماعتیں ہوں گی جو جھوٹ بول کے فارم 47 کے تحت آتی ہیں اور پھر لوگوں کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتی ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. دیکھیے سوال بڑا اہم ہے کہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنی میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وہ تمام تاجر برادری تھی، وہ تمام لوگ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے. مرکزی کمیٹی کا یہ ایک فیصلہ تھا اگین کہ ہمیں کنفرنٹریشن میں نہیں جانا ہے، یہ ہمیں اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. گھر کے باہر رینجرز کھڑی ہوئی ہے، جہاں پہ ریلی برادر لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ
رینجرز کی 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, کچھ پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں, اداروں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. یہ تو کھڑی ہوئی تھی نا, میں کسی ادارے پہ الزام نہیں لگا رہا. اور یہ انسٹرکشنز بھی تھی لوگوں کو کہ جیسے موو کریں گے آپ ان کو اریسٹ کر لیجئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ کے تحت تھا, کہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کچھ مختلف لوگ ہوں گے, ایسا نہیں تھا. تو وہ بنیادی طور پہ وہ لوگ تھے جن کو آپ نے ریجیکٹ کر دیا ہے, جن کو آپ نے بالکل قسم و پسر کی زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بچانے کے لیے ان دونوں واقعات سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مہاجر قومی موومنٹ کی انٹری ممکن نہیں ہے. دیکھیے 144 کا جو نوٹیفیکیشن ہے, اگر آپ اس کی انگلش کی ورڈنگ صحیح طریقے سے پڑھیں تو بنیادی طور پہ وہ مہاجر قومی موومنٹ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں, صحیح سے پڑھیں. لوگ کیسے اسے کامیابی قرار دیں گے؟ دیکھیں لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے. لوگ کبھی بیوقوف نہیں ہوتے. یہ بات کو آپ میری دوبارہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں. آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھنا چھوڑ دیجئے. اگر لوگ بیوقوف ہوتے تو فارم 47 نہ ہوتا. دیکھیے میں پھر وہی میں آپ سے جو بات کروں سمجھیں, اگر لوگ بیوقوف ہوتے تو فارم 47 نہ بنانا پڑتا. آپ کتنی دفعہ فارم 47 بنائیں گے مزید؟ کس کس کا غصہ آپ مول لیں گے؟ غصہ تو آفاق بھائی نے فرمایا کہ بلی ہے, اس کو بھی کمرے میں بند کرو تو پنجہ مارتی ہے. یہ انسان کا بچہ ہے. چڑیا کے بچے کو بند کرو تو پھڑپھڑاتا ہے. یہ انسان کا بچہ ہے. اللہ کے واسطے ان کو اپنی طرح کا انسان سمجھ لو. یہ اسلامی مملکت ہے, فلاحی ریاست ہے. جتنی آپ کی عزت ہے اتنی اس عام آدمی کی عزت ہے. ادارے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے آپ کو سیاسی نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے سیاسی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تو ویژن کوئی سیاسی ہے نہیں. مہاجر قومی موومنٹ کو کیا سیاسی نقصان نہیں ہوا اس سے کہ اگر وہ پریزنس دیتی ہے اپنی ریلی؟ وہ دیکھیں مسلسل تواتر کے ساتھ بیک ٹو بیک یہ بنیادی طور پہ رائے قائم کرنا آسان ہوتا ہے اور اس ٹائم فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. فیصلوں کے آؤٹ کم ہمیشہ کچھ بھی آ سکتے ہیں. تو اس وقت کا یہ ایک فیصلہ تھا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مزید نقاب ان کے چہرے سے ہٹ گیا ہے, وہ دیکھنے کا موقع مل گیا ہے. لوگوں میں غصہ مزید بڑھ گیا ہے. تو میں نے آپ سے جیسے عرض کیا تھا کہ 5-6 لوگوں کی طرح کی ریلی نکال لی تو اس میں وہ لوگ تھے, ریلی نہیں نکلی تو یہ ایک چھوٹی پارٹی ہے, گرفتار ہو گئے تو یہ خود گرفتار ہو کے بڑا بننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ریلی فلاپ ہو گئی تھی. 144 انہوں نے خود لگوائی ہے, یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بھائی میں نے آپ سے عرض کی نا کہ اس طرح کی کانسپریسیز جو ہوتی ہیں, اس طرح کی تھاٹ جو ہوتی ہیں, ان کو میں اہمیت نہیں دیتا. کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ یہ چلا رہے ہیں کہ جناب یہ ناکام ہو گئے, پولیٹیکلی پٹ گئے یہ کر کے, تو یہ بنیادی طور پہ یہ سب تھا بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ڈیمیج میرا خیال ہے کہ نہیں آیا ہے. اسی لیے میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. آپ سے میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کی تھی کہ آپ مجھے بولنے کا موقع دیں گے اور آپ مجھے موقع دے رہے ہیں. میں تمام چیزوں کو کلیئر کر رہا ہوں. میں اپنے پارٹی کی طرف سے, اپنے لوگوں کی طرف سے ان تمام عناصر کی نشاندہی بھی کروں گا, ان عوامل کی بھی نشاندہی کروں گا جو کچھ ہوا جیسے ہوا. تو آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاسی ڈیمیج نہیں ہوا؟ جی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. یہ دیکھیں ایک تو چیز یہ تھی کہ سب اچھا ہوتا, باہر کا موسم ہوتا, خوبصورت ہوائیں ہوتی, پھول کھلے ہوئے ہوتے, ہر آدمی خوشحال ہوتا. وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ ہم جاتے, ریلی نکالتے, لوگ ہمارے ساتھ چلتے, احتجاج کرتے. ایک میں اور بھی سن رہا تھا, بھی لوگ کہ 5000 لوگ بھی نکل جاتے. 5000 لوگ تو میرے دوست انہوں نے گرفتار کیے ہیں. اچھا ایک منٹ میری بات ختم. 5000 لوگ تو انہوں نے گرفتار کیے ہیں جو ہمارے کارکنز تھے, جو ہمارے ذمہ دار تھے. باقی باتیں تو بہت بعد میں آتی ہیں کہ 5000 لوگ نکال لیتے, تو یہ ان کے لیے جواب ہے. تو جب وہ لوگ نکلتے, لوگ دیکھتے ہیں, ان کی آنکھیں پھٹتی, تو اسی سے تو بچنے کے لیے سارا کام کیا تھا. یہ والا نقصان یقیناً ہوا ہے کہ ہماری پاور کو جو ریئلائز کر لیتے ادارے, پاکستان اس کو ریئلائز کر لیتا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں, ان کی بات سنو, ان کو اہمیت دو. تو وہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقتی طور پہ اس کا نقصان ضرور ہوا ہے. مگر یہ سن 2002 سے آج یہ ہو گیا 2025, 23 سال. کیا بات ہے کہ آفاق احمد صاحب کے تعلقات وہاں بہتر نہیں ہو پا رہے؟ آپ اپنا اسٹانس پہلے ایک کر لیں نا, آپ اور آپ کے جتنے بھی صافی برادری اپنا اسٹانس ایک کر لیں کہ ہم ان کے لوگ ہیں کہ نہیں ہے. پہلے تو یہ سوال ہی میں تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ بھائی تعلقات, آپ کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ تعلقات بہتر نہیں ہے. مجھے تو ہنسی آتی ہے, کوفت ہوتی ہے, جو غصہ آتا ہے اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ تو لوگ ان کے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہو رہے. یہی رہا ہے نا.
بھائی تاثر یہ تو پھر آپ کا سوال یہ والا بنتا ہی نہیں ہے. ابھی کا تاثر بتایا نا کہ دیکھیں 2002 میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے 8.5 سال میرے خیال سے اس وقت ایم کا کوئی بھی رہنما 8.5 سال جیل میں نہیں رہا. ان بھی لوگوں سے کہیں جو کام کر رہے ہیں کہ اس 8 سال کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے اس کے پیچھے ہم لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد سے لے کر اب تک کا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو پا رہے. دیکھیں ایک میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, جیسے تحریک انصاف ہے اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تعلقات بہتر, ایک وقت رہا وہ ساتھ رہے اس کے بعد تعلقات بہتر نہیں رہے. میں بڑی بلنٹلی ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں منصوری صاحب اس میں, اور یہ ہمارے علاوہ شاید کوئی دے بھی نہیں سکتا. ہم ایک تحریک ہیں, ہم کچھ مقاصد کے لیے گھر سے نکلے تھے. وہ مقاصد اگر آپ پورے کروا دیں, لوگوں کی جو بھی آپ نے استحصال کیا اس کو ختم کروا دیں, جو ہماری ڈیمانڈ عام آدمی کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کروا دیں, ہم کل الیکشن کمیشن کو لکھ کے مہاجر قومی موومنٹ کی جماعت کو بند کر دیں, ختم کر دیں گے. یہ ایک تحریک تھی, ہمارا مشن پورا ہو گیا. ہمیں سیاست, ہمیں خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں مہاجر قومی موومنٹ بنی تھی, اس کا مشن کمپلیٹ ہو گیا, ہماری شناخت ہو گئی ہے. معصوم آدمی بھی نہیں کہہ سکتا میں ان کو. اب جو یہ باتیں کرتے بیمار تو بہرحال یہ ہیں, بیمار بھی ہیں, اور میں ان کو اس بارے میں کہنا نہیں چاہتا. اے پی ایم ایس او کے چیئرمین رہے ہیں, میں ذاتی طور پہ بھی ان کی عزت کرتا تھا. اب یقین جانیے میں ذاتی طور پہ ان کی عزت کرتا تھا, میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان سے. تھا جی, اب میں ان کو مناسب آدمی نہیں سمجھتا. پچھلے والے سوال کا جواب نہیں تھا, تعلقات کیوں نہیں بن رہے؟ تعلقات کس سے نہیں بن رہے؟ جو ایک تاثر یہ رہا نا کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ 2002 کے بعد سے لے کر اب تک جو اہم لوگ ہیں ان سے آپ کے تعلقات اچھے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم تو اس میں کوئی بڑا رول پلے کرنا نہیں چاہ رہے تھے. ہم تو ایک مصیبت سے گزرے تھے, ایک بہت ہی مشکل ٹائم گزارا. اب لوگوں کو کچھ سانس لینے کی مہلت ملی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا لیں, اپنے روزگار کا بندوبست کر لیں. ہم تو یہ سب نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو چاہ رہے تھے بھائی آپ ہی لوگ ڈیلیور کر دو, جماعت اسلامی ڈیلیور کر دے, آ کر کے متحدہ پاکستان ڈیلیور کر دے, پیپلز پارٹی ڈیلیور کر دے. یار ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں. ان تمام کے فیلئر کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جب کوئی نہیں ہے تو ہم ٹھیک ہیں. یار ٹھیک ہے, جب کوئی کچھ نہیں کر رہا اور سب کا مشن ایک ہی مل کے کھانا, ہم سب اندر سے ایک ہیں باہر سے بھی ایک ہیں. ہاں سب بالکل, آپ بالکل ایک غلاظت کا مجمع لگتے ہیں, اندر سے بھی باہر سے بھی. بالکل صحیح فرمایا آپ لوگوں نے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے پھر اس کے بعد یہ تہیہ کیا کہ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. تو اب نکلے الحمدللہ کام کر رہے ہیں اداروں میں بھی, ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ جناب ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں. ہم پاکستان میں ہم آپ سے زیادہ محب وطن ہیں, میرے فور فادر سے بنایا ہے. آپ کی کسی فور فادر نے قربانی نہیں دی ہوگی تو اتنی نہیں دے سکتا کہ جتنی قربانی ہم لوگوں نے دی ہے. آپ کسی وقت آ کر کے پاکستان کے خلاف سوچ سکتے ہیں, ہم کبھی پاکستان کے خلاف نہیں سوچ سکتے. جواب نہیں ملا مجھے. نہیں, یہ کیسا جواب, آپ اور کس طرح جواب دوں میں آپ کو؟ بھائی جواب یہ ہے نا کہ اگر ایک وقت میں تعلقات اچھے تھے, اب تعلقات پچھلے 22-23 سال سے خراب ہیں, وجہ کیا ہے؟ کیا ہے 20-22 سال تو ہم نے تعلقات رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی بھائی. اس کو بھی اس طرح سمجھ لی. 20-22 سال ہمیں ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی. ہم خود ایک طریقے سے اپنے آپ کو ایک جس طرح تعلقات تو خراب ہے نا, مطلب ایک میں یہ نہیں کر رہا تعلقات ہیں یا نہیں. تعلقات خراب نہیں ہے, ایک جھوٹ اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ, جھوٹا پیروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اب کیا گیا جب سے یہ معاملات شروع ہو گئے. پہلے تعلقات نہ خراب تھے نہ صحیح تھے, اس طرح سمجھ لیں آپ. تعلقات تھے ہی نہیں. صحیح اور خراب تو تب ہوتے ہیں نا جب آپ تعلقات میں ہوں کسی کے ساتھ. اب یقیناً ہمیں سیکیورٹی اگر کہیں چاہیے ہے یا ان کو کہیں پہ ہم سے کوئی شکوہ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے, اور اگر ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو ہم کلیئر بھی کریں گے. آج کی اس آپ کے پروگرام میں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میں بند کمروں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اداروں تک یہ ویڈیو پہنچے کہ بھائی کوئی ایک شخص دشمن نہیں ہے, سارے الزامات ہیں. اپنے فارم 47 والے مینڈیٹ کو بچانے کے لیے یہ الزام لگا کہ آپ لوگوں کو غلط استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ استعمال ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی عزت بھی داؤ پہ لگتی ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں, یہ وردی کو ہم بچپن میں سلوٹ کیا کرتے تھے. اچھا, آپ کا اب اسی پریس کانفرنس پر ہی ہوں نا, میں آپ کا جملہ بڑا وائرل ہوا مرغے سے انڈا دینے کا. یہ کیوں کہا, کون مرغا کون ہے, انڈا کون دے رہا ہے, اور یہ بیسیکلی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی؟ فارم 47 کی بات پیپلز پارٹی کرتی ہے, پی ٹی آئی کرتی ہے, نون لیگ کرتی ہے, بلوچ کرتے ہیں, اے این پی کرتی ہے. یہ اکیلا میں تو بات نہیں کر رہا. تو فارم 47 کی بات صحافی کرتے ہیں. فارم 47 ایک مسلم حقیقت ہے. یعنی ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم چند جماعتوں کو کچھ مینڈیٹ دے کر کے ان سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کروا لیں گے. ان کی نیت ٹھیک تھی, بہت اہم بات ہے, ان کی نیت ٹھیک تھی کہ ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ کروائیں گے. یہاں سے چند لوگ لے لیتے ہیں, وہاں سے چند لوگ لے لیتے ہیں, فارم 47 کا پرچہ ان کو پکڑا دیتے ہیں, جی یہ منسٹر بنیں گے, مملکت کے لیے اچھے کام کریں گے, اور بہت فروٹفل ہو جائے گا ان لوگوں کو لے کے آنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فارم 47 جو تھا
وہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ مرغا تھا کہ انڈا تھا. اچھا آپ کا اشارہ اس طرف تھا. جی اب یہ سیاسی جماعتیں جب ان لوگوں کو وہ ڈیلیور کر ہی نہیں سکتی پاکستان کے لیے کچھ بھی, ان کو سنسیئرٹی نہیں ہے, کیونکہ یہی صاحب جن کی آپ بات کر رہے ہیں 21 اگست کو کسی بھی حالت میں سو رہے ہوں گے. 22 اگست کو جب یہ سو کر کے اٹھے تو یہ ان کو ایک بنی بنائی تنظیم مل گئی. تو ان کا اپنا کیا کارنامہ ہے, وہ جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں میں اتنا پرانا ہوں, میں سب جانتا ہوں, مجھے سب پتہ ہے, مجھ سے بڑا مہاجر کون. جس سے ملو اس سے بڑا مہاجر ہی کوئی نہیں ہے. مہاجر ہوتا کیا ہے مجھے یہ تو بتا دیں, مہاجر ہے کیا, مہاجر کہتے کس کو ہے, مہاجر کا کام کیا ہے. چلیے اب یہ پریس کانفرنس ہو گئی, اب یہ معاملہ ظاہر وہ نہیں ہو سکا 12 تاریخ کو. جی آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کچھ سکسیس حاصل کی؟ جی میں نے ابھی آپ سے 5 منٹ پہلے بھی میں نے آپ سے بیان کیا کہ جی بالکل سکسیس ہمیں حاصل ہوئی. کیا سکسیس ہے؟ لوگوں میں تو یہ تاثر ہے کہ جناب بیک ہو گئے, کسی کے پریشر میں آ گئے. لوگ کیا چاہ رہے ہیں, کہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن ہو اور لڑائی جھگڑا دوبارہ ہو, اور آفاق بھائی چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو, ہم بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے مسئلے کو حل کر لیں. یہ زیادہ بہتر ہے یا کنفرنٹیشن والا زیادہ بہتر ہے معاملہ؟ بیک ہونے سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ بلاتے کہ محسود آ گیا ہے اسلحہ لے کر کے, آپ بھی پہنچیں, 2 تھپڑ اس کو لگائیں اور ایک جھگڑا ہو مہاجر پٹھان کے نام پہ, اور وہ جھگڑا جو ہے اس کو بیچا جائے. دیکھیں ہم تو پہلے ہی بولتے تھے یہ لوگ 2 نمبر لوگ ہیں, انہوں نے پٹھانوں کو مارا ہے اور یہ انہوں نے لسانی فسادات کروا دیے ہیں. وہاں کے قومی موومنٹ کو اتنی وضاحتیں دینی کیوں پڑ رہی ہے؟ کون وضاحت دے رہا ہے؟ وضاحت پہ وضاحت مثلا کس چیز کی وضاحت دی ہے؟ کہ نہیں جی ہم نہیں چاہ رہے وضاحت, ہم نہیں چاہ رہے فساد اس لیے نہیں چاہ رہے کہ ہمارے بھائی میرے دوست ہم ان بند کمروں تک میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم آئیں گے پٹھانوں سے لڑیں گے. ایسا نہیں ہے, ہم لسانیت پہ یقین نہیں رکھتے. مجھے لسانیت عصبیت پہ بات بھی کرنی ہے. کیا مطلب لسانیت کیا ہے, عصبیت کیا ہے؟ لسانیت عصبیت کسے کہتے ہیں؟ مہاجر کیا ہے؟ یہ ایک سب دماغ بنا دیا گیا, ایک جھوٹ بول جیسے ایسے جیسے لسانیت گالی ہے, کہ لسانیت ہے, یہ لسانی جماعت یعنی جیسے کوئی گالی ہے کہ ہم نے کوئی بہت ہی غلط کام کر دیا. ارے بھائی بلوچستان کی میں مثال لے لیتا ہوں. بلوچستان کے اندر کیا کوئی پنجابی وزیر ایم این اے ایم پی اے ہے؟ کے پی کے اندر کیا صورتحال ہے؟ سندھ کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں کن کو لیا جاتا ہے؟ اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ زبان کی بنیاد پہ, لسان زبان کو کہتے ہیں, زبان کی بنیاد پہ اگر آپ کوئی ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, کسی کو ذلیل کرتے ہیں, کسی کا قتل کرتے ہیں, کسی سے روزگار چھینتے ہیں, کسی کے وسائل چھینتے ہیں, کسی کو کمتر سمجھتے ہیں, وہ عصبیت کہلاتی ہے. اور وہ عصبیت اسلام میں حرام ہے. اس وقت وہ عصبیت اور لسانیت مہاجر قومی موومنٹ کے علاوہ ہر جماعت کر رہی ہے. مرسو سننا ڈیسوں کس کا نعرہ ہے؟ کیا سندھ کی بات کر رہے ہو یار؟ پاکستان کہاں گیا؟ بلوچستان کی میں نے آپ کو مثال ابھی دے دی. کے پی کے میں ایک جماعت کا مسئلہ ہے, وہ بولتی ہے کسی کو مانتے ہی نہیں. کون ہے وہاں پہ؟ آپ کو ایک صوبے کا نام سرحد سے ہٹا کر کے خیبر پختونخوا کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ عصبیت ہے. اس شہر کراچی کے اندر لینڈ گریبر, منشیات بیچنے والا, بچیوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا, ہڑتال کرنے والا, پاکستان کو دھمکی دینے والا مہاجر زیادہ ہے یا دوسری قومیت زیادہ ہے؟ اگر میں آج اس کو بچانے کی بات کرتا ہوں, اپنے لوگوں کو آرگنائز کرنے کی بات کرتا ہوں, تو اس کا مطلب ہے آغا خانی بھی غلط کر رہے ہیں, میمن کمیونٹی بھی غلط کر رہی ہے, چنیوٹی کمیونٹی بھی غلط کر رہی ہے, پنجابی سوداگر برانڈ بھی غلط کر رہے ہیں. ہر انسان اپنے لیے ایک سسٹم بناتا ہے کہ یار میرے لوگ اس میں بہتر طریقے سے رہیں گے, ان کو ایک بہتر ایٹماسفیئر ملے گا, ان کو یہاں پہ کوئی ریلیکسیشن ملے گی. ہم یو اے جاتے ہیں, یو اے کے اندر جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان کی لائنز الگ ہیں, ان کی ٹریٹمنٹ الگ ہے. ہم تو مسلمان ہیں تو ہمیں وہ الگ لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ عصبیت ہے. عصبیت یہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کو, یہ مصطفیٰ صاحب کو بھی سمجھانا چاہوں گا میں, کیونکہ وہ میری نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جذباتی ضرور ہیں, وہ ہم بھی جذباتی ہیں کہ وہ اسلام کی تو کم از کم کوئی بات کرتے ہیں. یار یہ ہے, اپنے اداروں کو بھی سمجھانا چاہوں گا,
یہ واحد جگہ ہے جس جگہ پہ باہر کا آدمی غیر مقامی آ کر کے وہ تمام 2 نمبر کام اور بدماشیاں کرتا ہے. اس کو روکنے کی کوشش کرو، پاکستان کے بائیکاٹ کی بات کرتا ہے. اس کو روکنے کی کوشش کرو، آپ پہ لسانیت کا الزام لگ جاتا ہے. کوٹا سسٹم سے نوکریاں ہماری چھن گئی، ایجوکیشن ہماری ختم ہو گئی. آپ بولتے ہیں کہ جناب لسانیت ہے. یہ کون سی لسانیت ہے؟ اگر ایک کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. اب اور مزے کی باتیں سنیں گے. ہاں آپ کر لیں، کیونکہ آج ہماری شرط ہی لگی ہے کہ آپ نے تو مزے کی باتیں یہ ہے کہ بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو، سندھی، سندھ مرسو سندھا ڈیسوں، بھائی آپ تو خود عباسی ہیں. یہ تو بہت بات کی کاسٹ ہے. جی ایم سید، کتنا بڑا نام ہے، عزت کرتا ہوں میں. زین شاہ ان کے پوتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. سید ہیں، سندھی کیسے ہو گئے؟ عباسی سندھی کیسے ہو گئے؟ ایک نام قریشی بہت بڑا ہے جو سندھی تحریک کا ہے کہ قوم پرست. بشیر قریشی کیسے سندھی ہو گیا؟ قریش عرب ہیں، عباسی عباسیٹ سے آئے ہیں، عراق کے لوگ ہیں. اور آپ کا سید ہیں، سید تو علی رسول ہیں، مکہ مکرمہ سے آئے ہیں، عرب ہیں آپ. تو آپ سندھی کیسے ہو گئے؟ اور اس طرح کے بہت سارے چورن ہیں بھائی. سنیں نا، کاسٹ یہ سمجھنا ضروری ہے بھائی. یہ اتنا بڑا یہ الزام ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے. میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ آپ مجھ سے 4 سوالات کریں، مجھے اٹکا کے رکھیں کہ 6 سے 12. نہیں، آپ 6 سے 12 کا میں تو 1947 سے 2025 کی بات کر رہا ہوں آپ سے. لیکن ابھی تو 6 سے 12 نہیں. میں آپ کی 6 سے 12 کے میں بالکل بھی اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب دوں. میں آپ سے تمام بات اس لیے کروں گا کہ ہماری تمام غصے کی وجہ سمجھ میں آئے، لوگ کس مشکل میں مبتلا ہیں وہ سمجھ میں آئے. ہماری جد و جہد تو بعد میں آتی ہے، اس کو تو آپ سب سے آخر میں ڈسکس کریں. آپ پورا ایک کیس تو بتائیں، آپ پورا ایک مقدمہ لکھیں اس کے اوپر، اس کے بعد بات کریں. تو میں یہ کہنا ہم سندھی ہیں اور یہ ہے اور ہم یہ نہیں کریں گے، سندھی ادھریا ہم نہیں دیں گے. بھائی ٹھیک ہے، بالکل میں حق میں ہوں آپ کے. ہم سندھی بھائی کو یہاں بٹھاتے ہیں، بلوچ بھائی یہاں ہیں، پنجابی بھائی یہاں ہیں، پٹھان بھائی یہاں ہیں. اتنے عرصے ہمارے ساتھ خان صاحب تھے. خان کون ہوتا ہے؟ خان کہاں سے آتا ہے؟ خان کا پس منظر پٹھان ہے نا. ان مہاجروں میں 30% تو میرا خیال ہے یہ یوسفزئی پٹھان ہوں گے. پٹھان کون ہوتا ہے؟ کہاں سے تعصب آ گیا؟ او بھائی، تم نے ان لوگوں کو جن کو دیوار سے لگایا جو ہندوستان سے مائگریٹ کر کے آئے تھے، ان کو تم 2nd کلاس سٹیزن سمجھتے ہو. وہ غلط ہے، وہ اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں بند کر دو. ویلفیئر اسٹیٹ، یار ہمیں کچھ موقع مل جائے، منصوری صاحب ہم یہاں پہ بجلی فری کر دیں گے. اچھا وہ تو ہو جائے گا. ابھی مجھے یہ بتائیے، سب سے بڑی بات ہے کہ اب 12 ہو گیا، آپ نے اب وہ نہیں کیا. اسی رات کو 12 کو جب آپ منع کر دیتے ہیں، اسی شام کو بولٹن مارکیٹ کے علاقے میں ڈمپر 2 بچوں کو کچل دیتا ہے. ہاں کچل دیتا ہے، خالی 2 بندوں کو نہیں کچلتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے بچہ ایک کچلا جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر، شارع فیصل کے اوپر ٹریفک پولیس کی گاڑی روک رہی ہے، ڈمپر کو وہ اس کو ٹکرے مار رہا ہے اور پھر سائڈ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، جو ٹریفک گزر رہا ہے اس کو بھی اڑا دیتا ہے. اب جو ہے وہ آفاق احمد صاحب یا مہاجر قومی موومنٹ اس پر بات نہیں کرے گی؟ دیکھیے میری اس کو بھی سمجھ لیجئے. پھر آپ مجھے خدا کے واسطے مجھے آپ ایک نٹ شیل میں بند نہ کریں، مہربانی کی. میں بند نہیں کر رہا یار. آپ اور آپ کی برادری اس کے علاوہ کچھ کرتی بھی نہیں ہے. مجھے ایک رننگ نیوز آ رہی ہے، میں نے آپ نے اگر اس پہ بات میں آپ سے بجلی کی بات کرتا ہوں، آپ بولیں اس کو چھوڑ دیں. میں آپ سے بولتا ہوں گیس کی بات چھوڑ دیں. آپ ڈمپر سے آپ ہٹ لیں. ڈمپر میری کوئی زندگی کی شروعات اور زندگی کے اختتام تو نہیں ہے. لیکن لوگوں کی جانوں کا سوال ہے، وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہوئے. دیکھیے ہم کوشش کر رہے ہیں، کچھ یہ جاگے بھی ہیں کہ صبح 10 بجے اٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پتہ لگا کہ یہاں پہ جو فٹنس کا بندہ ہے وہ ایک ہے پورے سندھ کے لیے. 3 مہینے بعد نمبر آ رہا ہے تو وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے ڈمپر بند نہ کریں. ہمارے ڈمپر بند ہوں گے ہمارا نقصان ہوگا. ہمارا ٹینکر واٹر ٹینکر بند نہیں کریں. ٹینکر پہ آ جائیے. ابھی ٹینکر پہ ہم آتے ہیں نا. پانی کون بیچ رہا ہے؟ 40 سال ہو گئے پاکستان میں. آپ کراچی کے اندر نلکوں میں پانی نہیں پہنچا سکے یا لوگ اپنی مدد آپ کہتے ہیں لائنیں گل گئی ہیں. آپ کو اصل ایشو نہیں پتہ ہے. آپ وہ ٹینکر آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو پیسے چاہیے اس سے. آپ بولتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ ہلاکتیں، یہ لوگ جہاں باغ ہو رہے ہیں، کیا اب آفاق احمد صاحب 12 تاریخ کے بعد ان کے لیے آواز بلند کریں گے؟ نہیں کریں گے؟ بھائی یہ لاشیں کیا گرتی رہیں گی؟ یہ لاشیں اول تو انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ دے اور کام کرنے کا موقع دے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. یہ بالکل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور مسائل بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے. اس کے لیے جدوجہد جاری رہے گی.
ابھی یہ ہے کہ ہم نے ایک میسج کنوے کر دیا ہے, ہم کوئی کنفرنٹیشن کسی جگہ پہ نہیں چاہتے ہیں. پہلی بات ہے یہ ہم پہ الزام نہ لگایا جائے, ہم سب اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں, یہ والا بھی آپ اپنے طور پہ کلیئر کر لیں. اس کے بعد ہم کسی کے لیے کام نہیں کر رہے, کسی کے ریوائول کے لیے کام نہیں کر رہے. میرا آج بھی وہ موٹر سائیکل پہ یا اس ٹوٹی پھوٹی بس میں یا جو ابھی انڈسٹری ایریا میں جن حال میں بس کھڑی ہوئی ہیں, جو بچیاں جو گھر جاتی ہیں, اچھے گھروں کی بچیاں سال میں پہنچا دیں 40 سال میں, ہم ان کے تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آخری وقت تک جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم اس کراچی کو بلوچستان بننے نہیں دیں گے, پوری کوشش کریں گے. اچھا چلیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو بلوچستان سے تشبیہ دے رہے ہیں. آخری سوال, کیونکہ وقت میرے خیال سے بہت زیادہ ہو گیا, ایک اور بات پھر سے ہم بات کرتے رہیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سارے معاملات کے بعد, کانفلکٹس کے بعد, اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان یا اور مہاجر قومی موومنٹ کسی ایک جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیے, میں اپنے گھر میں کوئی غلطی کرتا تھا, مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی, کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی, کوئی بدتمیزی ہو جاتی تھی, تو میری پٹائی لگتی تھی, مجھے ڈانٹ پڑتی تھی. ابھی بھی لگی ہے؟ ابھی بھی نہیں, یہ نہیں, یہ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا. ہاں, میں بینگ اے مسلم کسی حق بات کے لیے آواز اٹھانا جس کے پیچھے کوئی منسٹری, کوئی عہدہ نہ ہو, اس پہ مار لگنے کو میں فخر سمجھتا ہوں. مجھے کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے, تو میرے لیے یہ مسئلے نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ پھر دوسرے دن وہ ابا میرے ابا ہی ہوتے تھے. کوئی بھی آدمی جو اس جد و جہد میں ان بچیوں کو گھر بٹھانا, گھر میں پانی پہنچانا, بجلی پوری دینا, یہ ڈمپر ٹینکر طریقے سے چلنا, پبلک ٹرانسپورٹ صحیح طریقے سے ہونا, لوگوں کی نوکریاں, ایجوکیشن سسٹم, ہیروئن کا, چرس کا ممنوعات, ان لوگوں کو چوراہوں پہ ہینگ کرنا اداروں سے, یہ اس میں جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس سے اپنے رویے پہ معافی مانگ لیں گے, اور اس پہ جو بھی آدمی کوئی غلطی کرے گا ہم اس کو بالکل لتاڑیں گے, اس کو ہم سنائیں گے, اس کو ہم برا بھلا کہیں گے. تو یہ سب چلتا رہے گا. میرا اپنی ذاتی خواہش کوئی نہیں ہے. آج تک جو کچھ ہوا وہ آج تک کا رویہ بتا دیا. کل اگر خالد مقبول صدیقی, مصطفیٰ کمال ان تمام گھروں میں پانی پہنچا دیتے ہیں, میں لا کے بتاتا ہوں, تو میں یہ ادھر ہیں, میں ان کے لیے پھولوں کا گلدستہ بھجواؤں گا. ایک آفاق بھائی بھی بھجوائیں گے, ہم عزت کریں گے ان کی. یہ نوکریاں بحال کروا دیں گے, ہم ان کی عزت کریں گے. یہ کوٹا سسٹم ختم کروا دیں گے, ہم ان کی عزت کریں گے. میرا آفاق بھائی کا کسی سے کوئی ذاتی اناد اختلاف نہیں ہے. تو اس میں اس کو یہ رنگ دینا کہ جناب میرے سے جھگڑا ہو گیا, ان کو برا بھلا کہہ دیا ہے, ان کو میں برا بھلا ساری زندگی کہوں گا, تب اگر یہ غلط کام کرتے رہیں گے میں نے برا بھلا کہتا رہوں گا. یہ صحیح کام کریں گے میں ان کو آ کر کے اپریشیٹ کروں گا. مجھے کوئی پرابلم, کوئی بھی کر دے, میں حکومت میں نہیں ہوں. آپ حکومت میں 18 سیٹیں ہیں, آپ کراچی کا شارع فیصل بند کر دیں, بولیں مجھے کورنگی, لانڈی, ملیر, شاہ فیصل, اورنگی, نارتھ کراچی, ہر جگہ نلکوں میں پانی چاہیے. جہاں پانی کی لائنیں گل گئی ہیں وہاں پہ نئی لائن ڈلیں گی. لیکن ہمارے پاس اختیار ہی نہیں. آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو پھر آپ ابھی میں کیا, پھر آپ مجھے غصہ دلا رہے ہیں. نہیں کیوں, وہ تو کہہ رہے ہیں نا, گورنر خود ادھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں میرے پاس اختیار نہیں ہے, ادھر سے ان کے سارے ایم این ایز کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. صاحب ہیں تو ان کا تو معاملہ ہی بہت عجیب ہے نا. یہ تو بیچارے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے, میں آپ اس پہ بھی آپ کی میں اٹینشن چاہوں گا. ایک ہوتا ہے غربت سازی, ایک ہوتا ہے غربت پروری. صاحب اور بھی چھیپا صاحب اور لوگ بھی, میرے والدین الحمدللہ ویل آف تھے. کسی کی منہ میں روٹی ڈالتے تھے نا تو اپنے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا تھا. اس کو کہتے تھے غربت سازی, غربت پروری. سوری, آپ لوگ جو کر رہے ہو, سحری کروا رہا ہوں, یہ کروا رہا ہوں, یہاں پہ کھانا کھا لو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے کھانا کھا لو, یہ غربت پروری ہے. پہلے 10 آدمی اس کو غیرت کا مسئلہ سمجھتے تھے, نہیں بیٹھتے تھے. آج 10,000 آدمی اس کو نارمل سمجھ کے کھانا کھاتے ہیں. یہ جو غربت پروری تم لوگوں نے کی ہے نا, اللہ تم سے اس کا بھی پوچھے گا. یہ اچھی چیز نہیں ہے. غربت پروری, غربت سازی, یہ سوری غربت میں ذرا سا وہ ہو گیا ہے, معاف کر دیجئے کہ جو آپ لوگوں نے غربت سازی کی ہے, آپ نے غریب پیدا کیے ہیں, آپ نے غریب ختم نہیں کیا ہے. وہ تھا کہ آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دو, تو آپ نے ایک دن تو کسی کو مچھلی لا کر کے دی, دوسرے دن جو شکار کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی کانٹا چھین لیا, ان کو بھی بولا ہم تو مچھلی لا کے دے دیں گے. بھائی کیا غربت سازی کی ہے. غربت پروری اور سازی کا فرق سمجھو اللہ کے واسطے. یہ قوم
عزت محنت سے کمانے والی قوم ہے. خدا را اس کو غارت مت کرو. سوال وہی ہے. آپ کا سوال تو میرے خیال ہے ہٹیں گے نہیں اپنی جگہ سے. میں کیا کروں؟ سوال کا جواب ہی نہیں ہو پا رہا نا. کیا سوال تھا؟ سوال یہ تھا کہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس، آپ نے کہا کہ وہ جب ان کے پاس اختیارات ہوں اگر وہ کام کریں گے تو ہم بالکل ان کو ویلکم کریں گے. ہمارا سوال یہ تھا کہ وہ تو رونا تھا کہ ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. اختیارات نہیں ہیں اسی لیے تو ہم تمہارا حصہ نہیں بنے. اس پہ تو آفاق بھائی کی بصیرت کو سلام کر دو کہ تمہارا حصہ بن کے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے اگر اختیارات نہیں ملیں گے، عہدے ملیں گے، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج تمہاری طرح ہم بھی چھپتے پھر رہے ہوتے. ہم تو جس دن اختیارات لے سکیں گے، چھین سکیں گے، لوگوں کو دے سکیں گے، اس پلیٹ فارم سے کام کریں گے. مجھے تمہارے رونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے اختیارات ہیں نہیں ہیں. عہدہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ اگلی جو حکومت ہوگی ہم اس میں بھی ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوں گے. ہم تو حکومت کے لیے ہیں. اچھی بات ہے. میں غیب کا حال تو میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور آنے والے کل کا تو مجھے کچھ نہیں پتا. کس کی زندگی ہوگی، کس کی موت ہوگی، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. ہمارا منشور ہے ہمیں بجلی فری دینی ہے، ہمیں ہیلتھ فری کرنی ہے، عزت دار ماحول دینا ہے، ٹرانسپورٹ دینی ہے، جابز دینی ہے، عزت دینی ہے، معاشرہ دینا ہے. یہ کراچی پھلے گا پھولے گا، یہ پاکستان پھلے گا پھولے گا. آج آپ دیکھ لیجئے جو کراچی کا حال ہے وہ پاکستان کا حال ہے. ٹھیک ہے ناظرین، وقت ہمارا بہت ہو گیا اور پھر ہم فیصل صاحب کو دوبارہ دعوت دیں گے اس بارے میں. اور 6 سے 12 کیا کیا ہوا، ہم نے کوشش بہت کی ہے کہ بہت کچھ ہم فیصل صاحب سے کچھ ذرا جان سکیں. نہیں، میں نے آپ کو ہر چیز بڑا کھل کے بتائی ہے اور میں نے ہر سوال کا آپ کے جواب دیا ہے. اگر آپ کوئی بات میرے منہ میں ڈالنا چاہ رہے تھے آپ کیمرہ بند کر کے ڈال دیں. اگر میری سمجھ میں آ گئی تو کہہ دوں گا، ورنہ میں آپ سے ایکسکیوز کر لوں گا. نہیں، میں کوئی بات نہیں کرنا. میں تو جاننا چاہتا ہوں، عوام جاننا چاہتی ہے کہ بھائی کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ابھی تک کے لیے. عوام کا میں ایک چیز اور آپ سے ایڈ کر دوں. اکثر لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ریولوشن نہیں آ سکتا. میرے حساب سے پاکستان میں 8-10 دفعہ ریولوشن آ چکا ہے. بھٹو صاحب کا بھی آنا ریولوشن تھا. روٹی کپڑا مکان پہ بھی لوگ قومیت سے بالا تر ہو کر کے بھٹو صاحب کا ساتھ دیا مگر وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. نواز شریف نے جب قرض اتارو ملک سوارو چلانے کی کوشش کی، لوگ ان کے ساتھ بھی گئے مگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. عمران خان صاحب آئے تو لوگوں نے کہا یہ ہماری آخری امید ہے، ہم سب سے تنگ آ گئے. وہ بھی ایک انقلاب آیا. ایک زمانے میں جب مہاجر قومی موومنٹ بنی تو وہ بھی ایک انقلاب تھا. تو انقلاب تو مشرف صاحب کے دور میں بھی ایک انقلاب آیا. لوگوں نے ایگریمنٹ دیا کہ جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کریں گے. تو انقلاب پاکستان میں آتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا. میرے آباء و اجداد نے کسی ایسی چیز کے لیے اپنی جانیں نہیں دیں، اپنی ایسٹس ضائع نہیں کیے جس کا مستقبل بہت ہی بھیانک ہوگا. انشاءاللہ تعالی پاکستان رہے گا. پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. منافقوں کا دور ہوتا ہے مگر مختصر ہوتا ہے، لیکن ان کی کوئی پھر تاریخ نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب. ہم پھر اس پر گفتگو کریں گے. ہم دوبارہ بھی دعوت دیں گے فیصل صاحب کو. ابھی کے لیے اتنا ہی. جو کچھ بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم 6 سے 12 کے درمیان جان سکے، جتنا جان سکے وہ آپ سب کے سامنے ہم نے پیش کیا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.